ایک والد نے اپنی بچی کی ایک پرچی مجھے بھیجی، میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس نے ان کی بچی نے پہلے کیا کیا، مائی ڈاٹر گیون آل ہر پاکٹ منی، کلیکشن آف عید، کلیکشن آف برتھ ڈے، کلیکشن آف ایوری تھنگ. بچی نے جو بھی جمع کیا تھا ہو سکتا ہے اپنے والد صاحب کی اجازت سے دیا ہوگا. پھر اس نے اپنے والد صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے چھوٹا سا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، آئی ڈونٹ ہیو اینی منی فار مائی پرسنل یوز، سو گیو می وین ایور آئی آسک، اینڈ یس آئی ہیو گیون منی فار ٹیلیتھون وچ ور ان مائی پرسنل یوز، اینڈ سوری اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو. مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ اب آئندہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو دے دیجیے گا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے جو ہے نا وہ ٹیلی تھون کے لیے دے دیا ہے. تو ایسے بھی بہت سارے ہمارے ناظرین ہوں گے. امیر اہل سنت بھی کل بات کر رہے تھے کہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کا دل بھی جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، کہہ رہی ہے پورا یونٹ ہم نہیں دے سکتے، اور دل میں ایک تمنا ہے کہ میں بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤں. تو ان کی تو ہمیں دعائیں بھی چاہیے، اور امید ہے کہ ان کی یہ تمنا انہیں اللہ کرے گا اجر پہنچائے گی. دوسرا، اگر کوئی تھوڑا دیتا ہے کہ کالیں آ رہی ہیں، کوئی 10 یونٹ دے رہا ہے، کوئی 5 دے رہا ہے، کوئی 100 یونٹ دے رہا ہے، اور اگر بیچارہ کوئی پورا یونٹ بھی نہیں دے سکتا تو اس کے لیے کیا ڈھارس ہے، وہ بھی ہمیں بتائیے نا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اخلاص اور نیت. واہ. اخلاص کے ساتھ جس نے 100 دیے، اور تھوڑے اخلاص کے ساتھ جس نے 1 دیا، تو جس نے 100 دیے ہیں اس کو مقدار کا بھی زیادہ ثواب اور معیار کا بھی زیادہ ثواب. کیا بات، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بھی دیتے تھے، اخلاص بھی بہت اعلیٰ درجہ. تو لہذا یہ تو ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، خدا جسے عطا فرمائی اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے. اور فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ خدا نے جو کچھ کو کچھ پہ فضیلت اور برتری دی ہے تو اس میں تم آرزویں نہ باندھو، کاش کہ میں بھی ایسا ہوں، کاش کہ، یعنی کاش والا نہ ہو، ہاں ایک اچھی نیت اور اچھی امید والا ہونا چاہیے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب اصل معاملہ اخلاص اور نیت کے اوپر ہے تو وہ جیسے حدیث میں فرمایا نا کہ 1 دینار یا 1 درہم جو ہے وہ 100 درہم و دینار سے بڑھ گیا، کہ جس نے 1 دیا اس کی جو قوت اخلاص تھی وہ 100 والے سے زیادہ تھی، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. ایک حدیث مبارک ہے، غالباً حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور یہ غزوہ تبوک کی بات ہے. یہ آئے اور انہوں نے 8 کلو کھجوریں تھیں ان کے پاس، تو انہوں نے 4 کلو کھجوریں یا 8 کلو کھجوریں لے کے آگے اور 8 کلو گھر چھوڑ کے آگے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کل آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں دو، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے پوری رات ایک شخص کے کھیت میں کام کیا، اور صبح اس نے معاوضے کے طور پہ 4 سا 16 کیجی کھجوریں مجھے دیے. 8 کلو میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا، 8 میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دیے میں بھی برکت دے، اور جو گھر والوں کے لیے چھوڑا اس میں بھی برکت دے. پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کھجوریں ہیں نا، اسے سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو. حالانکہ ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے نا. دینے والوں نے تو درہم، دینار اور اس سے بہت زیادہ دیا تھا، لیکن ان کا یہ اخلاص اور ان کی جو طلب تھی کہ انہوں نے اسی راتوں رات محنت کر کے کمائی کی، اور کمائی کر کے لے آئے کہ میں یہ پیش کرتا ہوں. تو وہ جو ان کا اخلاص تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قدردانی فرماتے ہوئے ان کی کھجوروں کو بکیا ڈھیر کے. سبحان اللہ. تو لہذا جو تھوڑا دیتا ہے تو اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی دیں، اللہ کریم آپ کے مال میں برکت دے، اور دل و جان سے دیں. دعوت اسلامی آپ کی ہے، کیا معلوم ہمارے دیے صدقے سے کوئی حافظ بنے، عالم بنے، دین کا مبلغ بنے، داعی بنے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے.